الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي۔ محترم سامعین، ابھی ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے کہ کچھ طلبہ و طالبات نے غیر مسلم کے ساتھ ہولی منانے میں شرکت کی ہے۔ ایک صاحب نے اس دعوے کے ساتھ کہا ہے کہ یہ جامعہ ملیہ کے طلبہ و طالبات ہے، افطار کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہولی بھی منائی۔ مجھے نہیں معلوم کہ موصوف کے دعوے میں کتنی صداقت ہے، لیکن تصویر دیکھ کر یہ تأثر غالب طور پر مل رہا ہے کہ یہ مسلم لڑکے اور لڑکیاں ہیں اور غالباً طلبہ و طالبات بھی ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ انہیں اس ہندوانہ طور میں حصہ دار کیوں بننا پڑا۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں، جبرن و کرہن ان کے چہروں پر کسی نے رنگ مل دیا ہوگا، تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ خوش کیوں ہیں اور اتنے اہتمام کے ساتھ تصویر کشی کیوں کرائی جا رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب میں ان کی رضا شامل تھی یا نہیں تھی تو بعد میں شامل ہو گئی ہوگی۔ مسلمان عموماً یکبارگی کفر یا شرک کی طرف مائل نہیں ہوتا، دھیرے دھیرے اور بتدریج وہ کفر شرک کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کو اختیار کرتا ہے۔ آج ہولی کھیلی ہے، اندیشہ ہے کل کو دیوالی بھی منائیں گے، پھر پرسوں کو راکھی بھی باندھے اور بندھوائیں گے، پھر اس کے بعد کسی دن مندر بھی چلے جائیں گے، پھر کیا بعید کہ کسی دن مورتی کے آگے ہاتھ بھی جوڑ دے اور ماتھا بھی ٹیک دے۔ کفر و شرک اور ہر غیر مشروع عمل سے بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے ابتدائی مراحل ہی سے اجتناب کیا اور کرایا جائے، شروع میں ہی بندش لگا دی جائے۔ مجھے یہاں پر مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ اور ان کی والدہ محرومہ کا واقعہ یاد آیا جو میں نے کسی صاحب سے بہت پہلے سنا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ مولانا اپنے بچپن میں کسی دن والدہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ مورتی نظر آئی تو غالباً مولانا اس کو دیکھنے لگے۔ اس پر والدہ نے تنبیہ کی اور اس جانب دیکھنے سے منع فرمایا۔ یہ ہوتی ہے تربیت۔ شرک کی ابتدائی اور بالکل ابتدائی مرحلے پر ہی قدغن لگا دی جائے۔ ایمان جتنا اہم ہے اس کا تحفظ بھی اسی قدر اہتمام ہونا چاہیے۔